بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقاصد کے سلسلے میں اس سے قبل بیان کیا گیا کہ شریعت مطہرہ نے مقاصد خمسہ کو مقاصد خمسہ ضروریہ قرار دیا ہے. پوری شریعت کا مدار انہی 5 چیزوں کے تحفظ پر ہے. ان میں سے سب سے پہلا مقصد یہ حفاظت دین ہے. حفاظت دین کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ حفاظت دین، جو چیز شریعت مطہرہ اور دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کو شریعت نے فرض، واجب، جائز، مباح مختلف درجات میں اسے قرار دیا. اور جو چیزیں یہ دین کے تحفظ میں رکاوٹ بنتی ہے، مانع بنتی ہے، ان چیزوں کو شریعت مطہرہ نے ناجائز، حرام، مکروہ مختلف درجات کی حیثیت سے اس کی ممانعت قرار دی اور اس کو چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا. اب دوسرے نمبر پر تحفظ نفس. شریعت مطہرہ میں دوسرا درجہ یہ تحفظ نفس اور تحفظ جان کا ہے. اس سلسلے میں بھی شریعت کا وہی موقف ہے کہ جو چیزیں انسان کی جان کی حفاظت میں معین، مددگار اور ضروری ہیں، ان چیزوں کو فرض، واجب، مباح اس طرح کے مختلف درجات میں مشروع قرار دیا. اور جو چیزیں حفاظت نفس سے متصادم ہو اور انسان کی جان کے لیے خطرہ ہو، انہیں ناجائز اور حرام قرار دیا. تحفظ نفس کے سلسلے میں شریعت نے 4 صورتوں میں اسے معصوم قرار دیا. نمبر 1، اسلام، یعنی مسلمان معصوم الدم ہے، اس لیے کہ وہ خالق ارض و سما کا مطیع اور فرما بردار ہے. البتہ اگر وہ محسن ہو اور زنا کا ارتکاب کرے یا کسی کو ناحق قتل کرے تو اسے رجم کیا جائے گا یا قصاص میں قتل کیا جائے گا. نمبر 2، امان، یعنی کسی با اثر مسلمان کا کسی کافر کو دارالاسلام میں امان دینا. نمبر 3، عہد و پیمان، یعنی کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ حفاظت جان پر کسی معاہدے کا طے پانا. نمبر 4، جزیہ، یعنی کافر کا تحفظ جان کے خاطر مسلمانوں کو جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کرنا. تو یہ ہے شریعت مطہرہ میں تحفظ جان کے لیے اقدامات کہ کون معصوم الدم ہے. تو شریعت نے کہا کہ بھئی اسلام قبول کرنا، دوسرا کسی با اثر مسلمان کا امن کر لینا کسی کافر کے ساتھ، اس کو اب دارالاسلام میں امان دینا، اور تیسرا مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ کرنا. جیسے ہمارے زمانے میں دارالاسلام حقیقی کوئی باقی نہیں رہا، دارالاسلام حکمی ہے جو بھی ہے. تو دارالاسلام حکمی میں جو لوگ کافر ویزا لے کر جاتے ہیں تو یہ معاہدہ ہے تحفظ جان کا. کس کا معاہدہ ہے؟ تحفظ جان کا. اس کو معاہدہ کے بمنزل قرار دیا گیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں ان لوگوں کا تجارت کے لیے ویزا کے لے کر جانا درست ہے، لیکن مستقل ان کو نیشنلٹی دینا اور ان کا قیام کرنا دارالاسلام میں یہ درست نہیں کہ ان کو جنسیہ دے دیا جاوے، سٹیزنشپ دے دی جاوے، کیونکہ جزیرۃ العرب یہ ہیڈ کوارٹر ہے مسلمانوں کا. اور حضور نے کہا اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جب اہل کتاب کو نکال دیا گیا تو ختم ہو گئی بات. اور پوری سورہ توبہ یہ اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں، کہ ہمارا ہیڈ کوارٹر یہ کفار اور مشرکین سے کیا ہوگا،
اب ہمارے زمانے کے کفار اور مشرکین کو برا لگتا ہے، بولے کافر ان کو گالی لگتی ہے، شرک، تو بھائی کہاں کفر کرتا ہے، اتنا ہی برا لگتا ہے، تو کفر کرے گا، تو شرک کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت کے نزدیک تو مورد الزام ہے. ابھی تجھے برا لگے تو اس کو ہم کیا کریں؟ چوری کرنے والا چوری کرے، اس کو چور بولے اور برا لگے تو کیا بولیں گے لوگ؟ بھائی تو کہا ہے چوری کیا، تو چوری کرتا نہیں تو لوگ تجھے چور بولتے نہیں اور تجھے برا لگتا نہیں. لہذا اس بنا پر دین اسلام کے اصول کی رعایت کے بغیر کافروں کے ساتھ مراعات کا معاملہ کرنا، اس کو مداہنت فی الدین قرار دیا گیا. کیا ہے؟ مداہنت. شریعت میں مراعات تو ہے لیکن مداہنت کا جواز نہیں. مراعات تو ہے مگر مداہنت کا جواز نہیں. تو اسی طرح سے کسی کا جزیہ دے کر مسلمانوں کے درمیان رہنے پر رضامند ہو جانا. اسی طرح شریعت مطہرہ نے ضیاع نفس سے بچانے کے لیے انسان پر کھانے پینے کو فرض قرار دیا کہ بقدر ضرورت کھانا پینا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کیونکہ کھائے گا پیے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یہ تحفظ جان کے خاطر ہماری شریعت نے ضعیف اور کمزوروں اور بچوں ان کے نفقے کو ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو بڑے ہیں، جیسے باپ ہے تو چھوٹے بچوں کا نفقہ ان پر ضروری قرار دیا. ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ کا نفقہ اپنے اس کے بیٹوں پر کیا قرار دیا؟ ضروری قرار دیا. تو یہ جتنے بھی اقدامات ہیں نفاق شریعت مطہرہ نے اس کو لازم قرار دیا، انفاق وغیرہ کے، تو نفقہ وغیرہ، تو وہ اسی قبیل سے. تو اس کو اسی طریقے سے اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے تو علاج بھی اس پر ضروری ہے. وہ ایسے اپنے آپ کو چھوڑ دے تو یہ جائز نہیں. اسی طرح سے خودکشی کو حرام قرار دیا شریعت مطہرہ نے. کیوں؟ تحفظ جان کے خلاف. نہ خود اپنے لا ضرر ولا ضرار، نہ خود اپنے آپ کو مار سکتا ہے اور نہ کسی. تو یہ تمام کے تمام چیزیں شریعت مطہرہ نے تجارت کو جائز قرار دیا. کیوں؟ تحفظ جان کے خاطر. کہ تجارت کرے گا آدمی، اجرت کرے گا آدمی، زراعت کرے گا آدمی، تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے معاون ہیں؟ تحفظ جان کے لیے معاون ہے. تو اس طرح سے شریعت نے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو کیا قرار دیا؟ جائز قرار دیا. تو یہ ہے تحفظ جان کے خاطر شریعت کی تدابیر. ہماری شریعت نے ارتداد کو بھی حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ حق کو سمجھنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ سکتے نہیں. اب عرب میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی جدت پسند قسم کا طبقہ ہے. بولے کیوں ارتداد؟ بولے حریت کے خلاف ہے. تیرے سر میں ڈال وہ حریت کو. کیا حریت؟ حریت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. حق ہے. کسی کے کچھ بولنے سے حق کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. آپ نے حق سمجھ لیا، اس کے بعد آپ مرتد ہو رہے. ہماری اگر وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے تو ایسے آدمی کو اس کا واجب القتل ہے، کوئی رعایت کی جائے گی نہیں. اگر حکومت کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے تو کیا کرتے ہیں؟ باغی کو کیا کرتے ہیں؟ تو مرتد باغی ہے. مرتد کیا ہے؟ باغی ہے. لہذا ہماری شریعت نے اس کو حکم دیا ہے. تو شریعت مطہرہ نے تمام چیزیں جو تحفظ جان کے لیے معین ہے اسے لازم قرار دیا، جو اس کے لیے مضر ہے. ڈکیتی کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جان کا خطرہ ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں کی. تو ایسی جتنی بھی چیزیں آپ ان کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں. تیسرا، تحفظ عقل. شریعت مطہرہ نے عقل کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے، اس لیے کہ انسان کو دی جانے والی معنوی اور باطنی نعمتوں میں وہ نعمت جو اسے دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ عقل ہے. انسان کو دی جانے والی باطنی اور معنوی نعمتوں میں وہ نعمت جو دوسری مخلوق سے اسے ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟
عقل ہے. اسی عقل کی برکت سے وہ خیر اور شر میں تمیز کر پاتا ہے, حق اور باطل کا ادراک کر سکتا ہے, نفع اور نقصان میں فرق پر قادر ہوتا ہے. متکلمین کا اہم ترین مسئلہ حسن اور قبیح, اس کو حسن اور قبح بھی کہتے ہیں, اسے وہ سمجھتا ہے اسی عقل کی برکت سے. لہذا یہاں بھی شریعت نے دو طرح کے اقدامات کیے. جو عقل کے لیے ضروری ہے اسے لازم قرار دیا. مثلا علم دین کا حصول جسے فرض عین قرار دیا, اور علوم دنیا کو فرض کفایہ قرار دیا. اسی طرح تفکر اور تدبر فی خلق اللہ و فی آیات اللہ کو لازم اور ضروری قرار دیا, اس لیے کہ وہ ازدیاد عقل کا سبب ہے, اور ایسے امور کو ناجائز اور حرام قرار دیا جو عقل کے لیے مضر ہو. مثلا شراب کو حرام قرار دیا. اسی طرح ہر قسم کی نشہ آور چیز, برے خیالات اور افکار باطلہ سے بچنے کو لازم قرار دیا. تو یہ ہماری شریعت ہے جس نے تیسرے نمبر پر عقل کے اوپر فوکس کیا کہ بھائی عقل کا تحفظ بھی ضروری ہے, کیونکہ مابیہ الامتیاز چیز ہے. اس کی وجہ سے انسان چیزوں میں کیا کر سکتا ہے, تمیز کر سکتا ہے. وہ سمجھ سکتا ہے یہ نافع ہے, یہ ضار ہے, یہ حسن ہے, یہ قبیح ہے, یہ باطل ہے, یہ حق ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. تو یہ سب چیزیں کہاں سے سمجھ میں آتی؟ عقل سے. دوسری مخلوق کو بھی عقل دی گئی مگر ان کی عقل کم ہوتی ہے, اور انسان کو عقل وافر دی گئی. ان کو اتنی عقل دی گئی جو ان کے کھانے پینے میں کام لگے بس, لیکن انسان کو وہ عقل دی جو ہر جگہ پر کام آئے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ انسان نے ترقی اور کسی دوسرے نے ترقی نہیں کی. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا, حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ کہا ایسا اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو عقل عطا فرمائی اس عقل کا وہ استعمال کرتا ہے. تو وہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ غیب الغیوب کی جستجو میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے وہ؟ اور اس کے علاوہ جو دوسرا ہے مخلوق ہے, اس میں وہ غیب الغیوب کی جستجو کا مادہ نہیں. کہ انسان نے کس کو دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ وہ مکئی آتا ہے, اب مکئی کو گائے بھی کھاتی, حضرت بھینس بھی کھاتی, پرندے بھی کھاتے ہیں, سب کھاتے ہیں. انسان نے اس کو اٹھا کے کھا نہیں لیا, اس نے کھایا تو بولے یار مزہ نہیں, ذرا اس کو چولہے پہ ڈالو تو بولے ہاں یار ٹیسٹ بڑھ گیا. پھر ذرا اس کو گرم پانی میں ڈال کے دیکھے تو یہ غیب الغیوب ہے, تو بولے یار مزہ آتا ہے. بولے اس کو برتن میں رکھ کے ذرا دیکھو تو اچھا پاپ کارن بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ تو یہ غیب الغیوب, اس کو مختلف ایکسپیرینس کرتا ہے اس کے اوپر. تو غیب الغیوب یہی ہر چیز کے پیچھے وہ کیا کرتا ہے, سوچتا ہے کہ ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے, ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے, ایسا کرے تو کیا ہوتا ہے. اسی لیے پہلے 1 منزلہ گھر بنایا, پھر 2 منزلہ, اور ابھی 200 نے 250 منزلہ پہ کیا ہو گیا, وہ پہنچ گئے. تو یہ غیب الغیوب کی جو جستجو ہے, یہ کہا کہ راز ہے انسان کی ترقی. تو کہا فوراً پھر وہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حقیقی معنی میں انسان کون؟ تو کہا کہ فلاسفہ, سائنسداں سب فیل. آج تک کہ یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کو کہ انسان کی تعریف کیا ہے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ کہا مجھے پوچھو, میں کتاب و سنت کی روشنی میں انسان کی تعریف بیان کروں گا. کتنی اچھی بات کی انہوں نے کہا. انسان کہتے ہیں العبد المؤمن. انسان کس کو کہتے ہیں؟
العبد المؤمن. عبد مومن ہے تو انسان, عبد مومن نہیں ہے تو انسان نہیں. عبد مومن نہیں ہے تو انسان, کوئی انسان ہے بھی تو نہیں. صم بکم عمی, کہیں قرآن نے ان کو کہا, تو کہیں پر قرآن نے کہا انہم کالانعام بل ہم اضل. قرآن نے کہا کہ چوپائے سے بھی گئے گزرے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی عقل کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. اس لیے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی عقل کو تحفظ ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ شراب نہیں پینا بھیا. بولے کیوں؟ بولے شراب پیے گا اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ مست ہو جائے گا, پائجامے میں مت بھی دے گا, ضرورت پڑی تو حق بھی دے گا, اور پھر اس کے بعد گزرے گا اور بولے گا میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں. پھر بچے مذاق اڑائیں گے, کہا کہ تم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا ہم نے کہ لوگ تمہاری مذاق اڑائے اور تم اس طرح سے بچگانہ حرکت کرو, لوگ کاڑی کرے تمہاری. کہا نہیں, شرافت کے ساتھ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. تو یہ بنی آدم کا تقاضا یہ تھا کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے.